اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان عظیم کا مقدس مہینہ ہے اور اس ماہ میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا موضوع رہے گا زمانہ غیبت میں حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرنے کے کیا فوائد ہے اور اس کی کیا تاثیر ہے۔ حقیقتاً یہ موضوع ماہ رمضان عظیم کے ساتھ بھی مرتبط ہے، چونکہ خود ماہ رمضان ایک دعاؤں کا مہینہ ہے اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان جو ہے خود اپنے نفس کے تزکیے کی گویا کہ تمرین کر رہا ہوتا ہے اس پورے مہینے میں، اور پھر اس کے بعد جو 11 مہینے ہیں اس میں گویا یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے اس ماہ میں اور اللہ کے حضور دعائیں پیش کرتا ہے، اور سب سے بڑی دعا یقیناً ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا ہے۔ چونکہ بارہا علماء حضرات مبلغین آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں کہ سب سے عظیم دعا ظہور کی دعا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے عظیم عبادت وہ خود حضرت کا انتظار ہے، اور یقیناً انتظار میں کمی کے لیے انسان دعا کرتا ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں حضرت کا ظہور جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ بعض احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ اگر مومنین جو ہے وہ تزکیہ نفس کر لے، اور تزکیہ نفس یعنی خود یہ نہ ہو کہ صرف زبانی حد تک ہو، اگر انسان خود آمادہ ہے اور آمادگی کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو حضرت کے ظہور میں اس سے جو ہے سہل ہو جاتا ہے یہ امر، یعنی خود حضرت کا ظہور اس پر مربوط ہے۔ اور آج انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ نجف اشرف سے محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ سلمکم اللہ، الحمدللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو بحق محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو اس عظیم ماہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرتے ہیں، اور قبلہ جیسے میں نے تمہیداً عرض کر دیا کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ خود ظہور کے لیے دعا اور اس کی کیا تاثیر ہے، اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اور پہلا سوال بھی قبلہ میں آپ کی خدمت میں یہی کرنا چاہوں گا کہ ظہور جس زمانہ غیبت میں ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دعا کے کیا اثرات ہے، اس پر قبلہ اگر آپ ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ الہی آمین۔ دوستو اور عزیزو، اس ماہ مبارک ماہ رمضان آپ تمام ہی سامعین اور ناظرین حضرات کو بہت بہت مبارک، خیر اور بارگاہ وحدہ لا شریک میں دعا ہوا ہے معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم الہی آمین زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کر سکیں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں انشاءاللہ۔ اب کیونکہ گفتگو دعا سے آپ نے شروع کی ہے کہ امام کے ظہور کی دعا اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، جی، ہمارے ہاں فقہ
جعفریہ میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا کے لیے بہت تائید اور تاکید کی گئی ہے۔ جی بالکل۔ اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں۔ بے شک۔ صرف وقت کے امام کی ظہور کے دعا کے ساتھ ساتھ آپ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی سلامتی کے لیے ہم دعا کریں۔ بے شک۔ امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من دعا لقائمنا دعا لہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص نے ہمارے قائم کے لیے یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کی جی تو وہ وقت کا امام زمانہ علیہ السلام اس کے لیے دعا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد روایت کا فقرہ ہے فَطُوبَى لِمَنْ دَعَا لَهُ امام زمانہ۔ بہت خوبصورت اور بہت پرمعنی جملہ ہے جی کہ طوبیٰ لمن دعا لہ امام زمانہ۔ بے شک۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اس کا وقت کا امام اس کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قائم کے لیے امام زمانہ کے لیے دعا فرمائیں۔ بے شک۔ پھر فرمایا طوبیٰ لمن دعا لہ امام زمانہ، اور خوش قسمت ہے وہ انسان، جی بدبخت ہے وہ، خوش قسمت ہے وہ انسان جی کہ جس نے امام کے لیے دعا کی اور امام اس کے لیے دعا فرمائیں گے۔ طوبیٰ لمن دعا امام زمانہ، بہترین اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے لیے امام زمانہ دعا کریں، کیونکہ ہم نے اگر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کی جی وہی دعا ہمارا وقت کا امام ہمارے لیے فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ آپ اگر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، ہم اگر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہی وقت امام آپ کے لیے دعا دے گا۔ واہ، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو وقت کے امام کے لیے دعا کرتا ہے اور امام اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو امام کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی دعا وقت کا امام اپنے چاہنے والوں کے لیے جو امام کے لیے دعا کرتے ہیں وہی وقت کا امام ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور عزیزو یہ منطقی بات ہے اور عقلاء کی اس بات کو تسلیم کریں گے جو صاحبان عقل و خرد ہے۔ جی اگر کوئی مرد مومن، آپ کسی مقام پہ تشریف فرما ہے صحیح، اور کوئی مرد مومن آپ کے پاس سے گزرے جی اور آپ کو یہ دعا دے کہ خدا آپ کو طول عمر عطا فرمائے، صحیح، اور آپ کو یہ دعا دے کہ خدا آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، جی اور آپ کو یہ مرد مومن دعا دے کہ خدا آپ کے مشکلات کو آسان فرمائے، صحیح، خدا آپ کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، جی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو اپنا حفظ و امان میں رکھے، تو اگر کوئی مرد مومن ہوگا جی تو مرد مومن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو دعا کی جائے اس کے لیے تو پلٹ کے وہ دعا نہ کرے۔ بے شک، جب آپ بالکل، کسی مرد مومن کے لیے کہیں گے خدا آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا کہ خدا آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، بے شک بے شک، خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یقین، خدا آپ کو مشکلات سے نجات فرمائے، خدا آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بالکل، یہ ایک عام انسان، ایک مرد مومن کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو وہ پلٹ کے واپس اس کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کے لیے دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ بے شک، اب وہ امام جو رؤوف ہے، اللہ، جو مظہر الہی ہے، بے شک، جو رحمان الہی کی صفت ہے، جو خدا وحدہ لا شریک کی رحمانیت اور رؤوفیت کا مظہر ہے، اگر آپ اس کے لیے دعا کریں جی، کیا وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے گا؟ یقیناً، بے شک بے وہ شک، آپ کے لیے، یقیناً وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ یہی امام نے فرمایا طوبیٰ لمن دعا امام زمانہ، بہترین ہے وہ شخص جس کے لیے وقت کا امام دعا کرے۔ وقت کا امام وہ دعا کریں گے جو آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم امام کی دعاؤں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں جی، ہم اپنے وقت کے لیے، وقت کے امام کے لیے دعا فرمائیں۔ اور بالکل، عزیزان گرامی جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ گویا ہم وقت کے امام کے لیے دعا
کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. جب آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو پلٹ کے آپ کا امام آپ کی سلامتی کی بھی دعا کر رہا ہے. یقیناً یقیناً. اور وہ معصوم زبان، وہ امام اگر آپ کے لیے دعا کرے، وہ امام اگر آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا بارگاہ الہی میں کبھی رد نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. تو ہمیں چاہیے، ایک تو تاثیر یہ ہے اس دعا کی کہ جب آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں تو وقت کا امام پلٹ کر آپ کے لیے دعا کرتا ہے. وقت کا امام آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اور یہ ایک مرد مومن کی شناخت ہے کہ جب اس کے لیے دعا کی جائے تو اگر اس کو معلوم ہو کہ کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ پلٹ کے اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ ایک مرد مومن کی ہے. اور اگر کوئی رؤوف امام ہو، اگر کوئی معصوم امام ہو، اگر اسے معلوم ہو کہ وہ آپ کے لیے، اس کے لیے مومنین دعا کر رہے ہیں تو وہ پلٹ کے مومنین کے لیے دعا کرے گا. یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ امام کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں صحیح، تو آپ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے امام کو اپنی دعاؤں میں شامل کر دیں. بے شک بے شک. اپنے امام کو اپنی دعاؤں میں شامل کر دیں. ایک تو یہ فائدہ ہے دعا کا کہ وہ فائدہ پلٹ کر جو ہماری ذات کی طرف آتا ہے کہ جب ہم اپنے وقت امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا پلٹ کے ہماری طرف واپس آتی ہے. بے شک. ایک فائدہ یہ ہے. دوسری حدیث میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت ہی متین اور بہت پرمعنی حدیث ہے جو میں نے رسول کی سنی کہ اگر انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اور بالخصوص پھر آپ یہ سمجھے کہ امام کے لیے دعا کر رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ ان العبد یؤمر بہ الی النار فی یوم القیامہ. روایت کہتی ہے کہ جس وقت بندے کو، جس وقت انسان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، جی، اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. روایت کہتی ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اس کو یہ آگ کی طرف دھکیل دیا جا رہا ہوگا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. صحیح. مومن اور مومنات یہ کہیں گے یا رب ان هذا كان يدعو لنا. اللہ، میرے معبود جس کو تو نے جہنم کی آگ کی طرف بھیجا ہے صحیح، وہ ہمارے لیے دعا کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں اگر اللہ اکبر. انسان گنہگار ہے جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو قیامت کے دن روایت کہتی ہے جب اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا اس کو یہ حکم ہو چکا ہوگا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ مومنین اور مومنات جن کے لیے اس انسان نے دعا کی تھی تو اپنے معبود سے وہ یہ کہے گا میرے معبود اس نے ہمارے لیے دعا کی تھی. جی، اس نے ہمارے لیے میرے معبود دعا کی تھی. صحیح. اب روایت کہتے ہیں فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یا رب ان هذا كان يدعو لنا. اے میرے رب یہ ہمارے لیے دعا کیا کرتا تھا. فَشَفَعْنَا فِيهِ تو ہم نے اس کی شفاعت کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فَيُشْفِعْهُمُ اللَّهُ فِيهِ تو اللہ ان مومنین اور مومنات کے توسل سے جن مومن اور مومنات کے لیے آپ نے اور ہم نے دعا کی تھی تو وہ ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن کیونکہ ہم نے ان کے لیے ہم نے ان کے لیے دعا کی تھی. بے شک. تو خدا ان کے توسل سے ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس انسان کو جس کو جہنم کے لیے حکم دیا جا چکا ہوگا اس کا خدا وحدہ لا شریک اس کی شفاعت قبول کرے گا اور جہنم سے جنت میں داخل کر دے گا. بے شک بے شک. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے جی بسم اللہ بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. یہ ایک عام انسان کی بات ہے کہ جب ہم نے مومنین اور مومنات کے لیے دعا کی ہو جی تو وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے وہ مومنین و مومنات. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں علماء کو شامل حال رکھیں، بزرگ علماء کو شامل حال رکھیں، بزرگ مراجع کو شامل حال رکھیں. جب قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے خدا نخواستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نار جہنم کا حکم ہو تو وہ علماء، وہ مراجع العظام، وہ شخصیتیں، وہ معظم شخصیات ہمارے لیے شفاعت کا سبب بن جائے اور بارگاہ الہی میں کہے میرے معبود یہ بندہ ولو گناہگار ہے لیکن ہمارے لیے دعا کیا کرتا تھا. سبحان تو اللہ. خدا ان مومنین کی دعاؤں کو، ان مومنین کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اس گناہگار بندے کے لیے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں ڈال دے گا، جنت میں داخل کر دے گا. بے شک
بے شک. اب یہ ایک انسان کی بات ہے جی یہ ایک مومن اور مومنات کی بات ہے روایت یہ کہتی ہے. صحیح. لیکن اگر آپ نے اور ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے جی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے اگر دعا کی ہے صحیح. تو کیا ہمارا وقت کا امام جب ہمارے جب قیامت کا دن ہوگا حساب و کتاب کا دن ہوگا کیا ہمارا وقت کا امام ہمارے لیے شفاعت نہ کرے گا؟ یقیناً یقیناً. کیا ہمارا وقت کا امام بالکل بے شک جب ایک مومن اور مومنات میں یہ طاقت و قوت ہوگی جی. کہ جو ان کے لیے دعا کرے گا تو بالکل. وہ شفاعت کریں گے اس شخص کی جو ان کے لیے دعا کر رہا ہوگا. جب یقیناً. وقت کا امام علیہ الصلوۃ والسلام امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ہمارا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو ہمارا وقت کا امام یہ کہے گا بارگاہ الہی میں میرے معبود یہ بندہ ولو گناہگار ہے لیکن میرے حق میں دعا کیا کرتا تھا, سبحان یہ میرے اللہ. ظہور کے لیے دعا کیا کرتا تھا, میری صحت و سلامتی کے لیے دعا کیا کرتا تھا, میرے تعجیل فرج کے لیے دعا کیا کرتا تھا. تو معبود اس وارث حقیقی اس امام منتظر سلام اللہ علیہ کے توسل سے ان مومنین نے جن مومنین نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کی ہوگی جی تو خدا امام زمانہ کے توسل سے ان کی شفاعت کرے. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ آپ نے بیان فرمایا. اگر کچھ اور بھی اس پر بیان فرمانا چاہے تو بسم اللہ فرمائیں. یہ دعا کا نتیجہ ہے, جی یہ دعا کا سلیقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھتے ہیں بالکل اپنے وقت کے امام کو ہر دعا میں شامل حال رکھیں بے شک. تاکہ قیامت کے دن آپ اپنے امام سے یہ کہہ سکیں مولا ہم نے آپ کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی. تو خدا آپ کو خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے لیے شافع محشر قرار دے گا. اور عزیزان گرامی صرف دعاؤں میں نہیں اپنے وقت کے امام کو, آج میں عجیب و غریب روایت کا فقرہ پڑھ رہا تھا جی. کہ صرف دعاؤں میں نہیں اپنی زیارات میں صحیح. اپنے تمام ہی اعمال میں جو مستحب اعمال ہیں جن میں نیابت ممکن ہے ان تمام ہی اعمال میں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کریں. جب آپ زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائیں جی تو جب آپ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جی تو نیت کریں کہ یہ سلام میری جانب سے ہے, میرے والدین کی جانب سے اور میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور عزیزان گرامی جب آپ حج کے لیے جائیں تو اپنے امام کو اپنے حج میں شامل کریں. جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو اپنے عمرے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کریں. جب آپ مشی کریں زیارت امام حسین کے لیے جائیں, زیارت امیر المومنین کے لیے جائیں, جب آپ صدقہ دیں, جب کوئی کار خیر کریں, جب بھی کوئی نیکی کریں اپنے وقت کے امام کے لیے صحیح اپنے وقت کے امام کو شامل رکھیں اپنے اعمال میں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب آپ اپنے وقت کے امام کو اپنی دعاؤں میں, اپنے نماز میں, اپنے اعمال میں, اپنی زیارات میں, اپنے حج اور عمرے میں شامل حال رکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ تو اپنے امام کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھتے ہوں, آپ تو اپنے امام کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھتے ہوں, آپ تو اپنے امام کی نیابت میں حج بھی کر رہے ہوں, آپ اپنے امام کی نیابت میں زیارت بھی پڑھ رہے ہوں, آپ اپنے امام کی نیابت میں عمرہ بھی انجام دے رہے ہوں. ایک انسان عام انسان ہو کر جب تمہارے اندر اتنی سخاوت ہے, جب تمہارے اندر اتنے کرم ہے, تمہارے اندر اتنا جود ہے, اتنی سخاوت ہے, تو آپ کے وقت کا امام جی اللہ اکبر جو مظہر الہی ہے, جو جود و کرم کا مظہر الہی ہے. اگر خدا کا کرم دیکھنا ہو تو وقت کے امام کو دیکھو, اگر خدا کا جود و کرم دیکھنا ہو تو وقت کے امام کے دیکھو, اگر خدا کی رحمان و رحمانیت کو دیکھنا ہے تو وقت کے امام کی طرف نظر کرو. جب آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اگر وہ ایک زیارت میں بھی آپ کو شامل حال کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک آپ اپنی ہر زیارت میں امام کو شامل حال کریں. ایک مرتبہ امام کہیں کہ کیونکہ بندہ مومن فلا بندہ مومن مجھے اپنی زیارت میں شامل حال رکھتا ہے, تو آج امام جس وقت اپنے جد مظلوم امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو وقت کا امام یہ کہیں کہ میری زیارت میں فلاں بندہ مومن جو مجھے ہر اپنے عمل میں یاد رکھتا ہے وہ میری زیارت میں شامل حال ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ. تو انسان کا کیا مقام ہوگا. اور ہمارے جب ہم اپنے امام کو اپنی زیارات اور دعاؤں میں شامل حال رکھتے ہیں، کیا اس سے ہمارے عمل کم ہو جاتا ہے؟ اس سے ہمارے عمل کا کوئی اجر کم ہوگا؟ نہیں، اس سے ہمارے عمل کا نہ تو اجر کم ہوگا، بلکہ روایات کہتی ہیں یضاعف اللہ اس عمل میں اور اضافہ کر دے گا، اس عمل کے اجر میں اور اضافہ کر دے گا. سبحان اللہ. بے شک. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اپنے زیارت کرنے جائیں، اپنے امام کو اپنی زیارت میں شامل حال کریں، جب ہم صدقہ دیں تو ہم امام کو اپنے صدقے میں شامل حال کریں، جب ہم کوئی خیر کریں، جب عمرہ اور حج انجام دیں، جب اپنے وقت امام کو شامل کریں گے اپنے کار خیر میں. ایسا نہیں کہ عمل کا اجر کم ہو جائے گا، بلکہ عمل کی قدر و قیمت بھی بڑھ جائے گی اور عمل کا اجر بھی بڑھ جائے. بے شک بے شک بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے دعا بھی کریں. آپ دعا کریں گے پلٹ کے، آپ کا امام آپ کے لیے دعا کرے گا، اور جب آپ دعا کریں گے تو آپ کو قیامت کے دن امام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اور جب آپ امام کی نیابت میں کوئی کار خیر کریں گے تو آپ کے عمل کا اجر بھی بڑھ جائے گا، آپ کے عمل کی قدر و قیمت بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کے عمل کا اجر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کل یہ ممکن ہے کہ وقت کا امام وہ کریم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ سخی ابن سخی ہے. ان کے یہاں عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. جب وہ اپنے جد مظلوم کی زیارت کے لیے جائیں، جب وہ کسی دن حج کے لیے جائیں، جب وہ عمرے کے لیے جائیں، ہو سکتا ہے وقت کا امام آپ کی نیابت میں کوئی حج و عمرہ کر لے. سبحان پھر اللہ. آپ کا کیا مقام ہوگا کہ آپ کا وقت کا امام نے آپ نے شامل حال رکھا. یقیناً یقیناً. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے تحلیل فرمائی اس دعا کی تاثیر کے بارے میں. یقیناً عظیم تاثیر ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اگر دعا کر رہے ہیں تو مولا بھی ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، اور وہ دعا یقیناً مستجاب ہے. ایک سوال قبلہ میں مزید آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. ماہ رمضان عظیم کا مہینہ ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہی سب چیزوں کو خلق کیا اور دوسرے ماہ بھی اللہ ہی کے ماہ ہے، لیکن کیا فرق ہے بین دوسرے ماہ اور ماہ رمضان عظیم؟ اس پر بھی قبلہ اگر وضاحت فرمائے. 5-6 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے. کیونکہ ماہ رمضان جاری ہے، حق بنتا ہے اس ماہ مبارک کا کہ اس ماہ مبارک کے سلسلے میں بلکہ مفصل الگ طریقے سے اس ماہ مبارک کے سلسلے میں گفتگو کی جائے. لیکن کیونکہ قلت وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماہ رمضان کیوں اس ماہ مبارک کو اور دوسرے ماہ مبارک میں فرق ہے. عزیزان گرامی، یہ خدا کی سنت ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو یکساں پیدا نہیں کیا. فضلنا، اب انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ہم فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبی پہ فضیلت دی، ہم نے بعض اماموں کو بعض اماموں پہ فضیلت دی، ہم نے بعض دنوں کو بعض دنوں پہ فضیلت دی، ہم نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فضیلت دی. عزیزان گرامی، اسی طرح اس ماہ مبارک کو بھی دیگر ماہ کے اوپر خدا وحدہ لا شریک نے فضیلت دی اور اس ماہ مبارک کو ماہ عبادت قرار دیا. روایت میں ہے رسول اکرم کا خطبہ مبارک، خطبہ شعبانیہ، جس میں آپ نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ دُعِتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ نے اپنی ضیافت میں رکھا. یعنی انسان اس ماہ مبارک کی عظمت پہچانے. اس ماہ مبارک میں انسان خدا وحدہ لا شریک کا مہمان ہے. سبحان اس سے اللہ. بڑی کیا منزلت ہو سکتی ہے. اب اس میں خود یہ جملہ ایک مفصل گفتگو درکار ہے، کم سے کم 20 منٹ کی گفتگو کی جائے اس فقرے کے اوپر کہ انسان خدا کا مہمان ہوگا. جب انسان کسی کا مہمان جاتا ہے تو وہ میزبان کی کیا لازمات ہوتے ہیں، میزبان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. اب خدا کے ہاں آپ میزبان ہو گئے ہیں، میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے تمام احترام کرے، اس کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کرے، اس کے تمام غذا کا اہتمام کرے. عزیزان گرامی، ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کے مہمان قرار دیا. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اللہ اکبر. اور اس ماہ مبارک میں تمہارا سانس لینا تسبیح شمار. واہ واہ، بے شک بے شک. اللہ اکبر. اس ماہ مبارک میں تسبیح جو ہم سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، جب تک ہماری زبان چل رہی ہے تو وہ تسبیح کا ثواب ہے. لیکن اللہ نے اس ماہ مبارک کی عظمت کے صرف اس ماہ مبارک میں جب ایک سانس انسان لیتا ہے اور سانس کو باہر نکالتا ہے تو وہ تسبیح الہی شمار کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. تسبیح الہی یعنی گویا جب انسان
1 منٹ میں بعض کہتے ہیں کہ 62 مرتبہ 70 مرتبہ انسان جو ہے وہ سانس لیتا ہے، اور قصدن اور عمدن کسی عالم میں بھی جب تک حیات قید حیات میں ہے تو سانس لیتا ہے، تو اس ماہ مبارک میں کتنے سانس لیتا ہے انسان؟ تو تمام کے تمام سانس کو خدا وحدہ لا شریک نے، انفاس کو خدا نے تسبیح قرار دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَنُعْمُكُمْ فِيهِ عِبَادًا، اللہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے تسبیح اور صرف تسبیح اور عبادت، صرف آپ کا سو جانا ہے عبادت الہی میں شمار کیا جائے۔ سبحان اللہ، عبادت تو عبادت ہے، عبادت کا کیا مقام ہوگا؟ طریقہ اولا سمجھیے اس چیز کو کہ جس ماہ مبارک میں سو جانا عبادت شمار کیا جاتا ہو، اور اس ماہ مبارک میں عبادت کا کیا مقام ہوگا؟ جس ماہ مبارک میں صرف سونے ہی کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا، اگر کوئی اس ماہ مبارک میں آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہو، اس ماہ مبارک میں اگر کوئی جو ہے وہ سجدے میں سر رکھتا ہو، اس ماہ مبارک میں اگر کوئی کار خیر انجام دیتا ہو، اس کا کیا مقام و منزلت ہوگی؟ جس ماہ مبارک میں اللہ نے صرف سونے کو عبادت شمار کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، اور خدا اس ماہ مبارک میں تمہارے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور روایت کہتی ہے وہ دعاءکم فیہ مستجاب، اللہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دعائیں مانگنا، اس ماہ مبارک میں خدا وحدہ لا شریک کہتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا مانگنا استجابت کی دلیل ہے۔ صحیح، خدا وحدہ لا شریک اس ماہ مبارک میں جو دعا آپ مانگتے ہیں اللہ سے، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک، سونا آپ کا عبادت میں شمار، سانس لینا آپ کا تسبیح میں شمار کیا جاتا ہے، اور آپ اللہ کی ضیافت، آپ اللہ کے مہمان ہیں، خدا کی ذات بارگاہ الہی، ذات وحدانیت، ذات وحدہ لا شریک کہ آپ مہمان قرار دیے گئے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں تمہارے اعمال کو خدا قبول فرما لے گا، اور تمہاری دعاؤں کو خدا وحدہ لا شریک مستجاب فرمائے گا۔ امام نے فرمایا شقی ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک میں گزر جائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں 1 منٹ کا ٹائم ہے کہ زیادہ سے زیادہ بارگاہ الہی میں اپنی استغفار طلب کریں۔ والحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری بارگاہ میں تجھ سے استغفار طلب کر سکیں اپنے گناہوں کے لیے، اور بالخصوص ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں، اور اپنے قرآن جو آیات قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں ان تمام ہی قرآن کی تلاوت میں، اور جتنے بھی امور خیر ہیں اس میں امام زمان علیہ السلام کو شامل رکھیں، اس کا واپس پلٹ کے ثواب ہمیں کو ملنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ قبلہ نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے، اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ کسی اور وقت پر بھی میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں کہ آپ کی قیمتی اوقات میں سے وقت لے سکوں۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا خدا آپ کی تمام کوشش و کاوش کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ شکریہ قبلہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ، اور وقت جو ہے وہ بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔